اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بعض ائمہ حضرات کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آغاز میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے، آگے جتنی بھی تلاوت کریں جب تک تلاوت جاری ہے ایک اعوذ باللہ کافی ہے۔ اور قرآن کریم کی نماز میں جب تلاوت ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد ہر رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں جو ہے ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کو واجب بھی قرار دیا بعض حضرات نے۔ تو بہرحال واجب ہو یا سنت ہو، قرآن کریم جب پڑھنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور جب بیچ میں اگر تلاوت ٹوٹ جائے، کسی دنیاوی کام میں مصروف ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ جب تلاوت شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو باقاعدہ کہا گیا، کیونکہ انسان کے دو قسم کے دشمن ہیں۔ ایک انسان کے وہ دشمن ہیں جو انسانی شکل میں ہیں، جیسے کافر ہیں، مشرکین ہیں، کفار جو آپ کے دشمن ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، مقابلہ کرو، کیونکہ انسان اپنے جیسوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، ان سے جیت سکتا ہے۔ اور دوسری قسم کا جو دشمن ہے وہ ایسا ہے کہ جو آپ جیسا نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، نہ آپ کو دکھتا ہے۔ وہ شیاطین، جنات اور شیطان خود اور نفس جو ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، برے کاموں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو اب آپ نفس کے ساتھ جو ہے نا تلوار لے کے نہیں لڑ سکتے، شیطان سے تلوار لے کر نہیں لڑ سکتے، جناب والا جنات وغیرہ سے جو ہے، شیاطین جنات سے
آپ تلوار کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے لڑائی نہیں کر سکتے، تو اس دشمن کو ہم کیسے زیر کریں گے، اس سے کیسے بچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ انسان دشمن ہو تو ڈنڈے سے سیدھا کرو، اور اگر شیطان یا جنات دشمن ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہر اچھے کام سے شیطان روکتا ہے، تو سب سے اچھا کام تو تلاوت ہے۔ تو جب ہر اچھے کام سے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے، کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے، کہیں مسجد میں پیسہ دینے سے، مدرسے میں خرچ کرنے سے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، کسی بیوہ کی مدد کرنے سے، کسی غریب کی مدد کرنے سے، ہر اچھے کام سے جناب، کسی کو پانی پلانے سے، کسی کو کپڑا دینے سے، جس طرح بھی آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان آپ کو روکتا ہے، آپ کے سامنے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ تو شیطان سے وہاں بھی پناہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی شیطان حملہ کرتا ہے کہ ابھی تو سونے کا ٹائم ہے، ابھی تو دفتر کا ٹائم ہے، ابھی تو جناب والا ناشتے کا ٹائم ہے، ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے، ابھی تو آپ نے جناب والا کلاس ورک کرنا ہے، ابھی ہوم ورک کرنا ہے، ابھی گھر کا کام لانا ہے، ابھی سودا لانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی تو دوست کو فون کرنا تھا، ابھی یہ کرنا تھا، ابھی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے، فلاں کام آپ نے کیا نہیں ہے، اور موبائل میں جناب آپ کا میسج آ چکا ہوگا، وہ پتہ نہیں کون کون انتظار میں ہوگا۔ ہر طرح سے آپ کو شیطان تلاوت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اب اگر آپ سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ویسے نہیں کر پائیں گے آپ، اس لیے کہ اس میں تو کوئی انسان آ کر آپ کو نہیں روکے گا، انسان آپ کا دشمن نہیں بنے گا، لیکن شیطان تو آپ کا ازلی دشمن ہے، نفس آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو ضرور تلاوت سے روکیں گے۔ لہذا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ شیطان بھاگ جائے اور تم آرام سے تلاوت کر لو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا باقاعدہ قرآن کریم میں آپ نے حکم سنا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے تو ہر جگہ آپ کو اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو وہاں بھی شیطان سے پناہ مانگے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کچرے کی طرف سے گزر رہے ہیں یا بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں بھی اعوذ بک کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تب جا کر آپ شیطانوں سے اور جنات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے انا میں آ کر کسی مسئلے میں جناب والا غصے کا شکار ہوتا ہے اور اس پر جناب گرمی آ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو غصہ دکھاتا ہے، تو اس وقت بھی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ شیطان جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے وہ بھاگ جائے اور آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، الا یہ کہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر اگر کوئی شخص نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ کی گستاخی پر آپ کو غصہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے، اور اگر صحابہ کرام کے ناموس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، قرآن کریم کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو یقیناً یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کا ایمان کا غصہ ہے، وہ بات تو نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی اور دنیاوی کام کی وجہ سے، کھانے پینے کے چکر میں، جناب پیسے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں جب بھی آپ غصہ کرتے ہیں تو وہاں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فتنہ اور فساد برپا ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر جو کہ جناب اللہ کے ناموس کے لیے نہ ہو، حضور کی رسالت کے لیے نہ ہو، اور صحابہ کرام کے ناموس اور عزت کے لیے نہ ہو، قرآن کریم کی حرمت کے لیے نہ ہو، ویسے ہی دنیا کے کام میں آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔
تو فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب ہم قرآن کریم پڑھنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا الگ حکم ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہر صورت میں جناب والا اس سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، بسم اللہ کی جو آیت ہے وہ لکھی جاتی ہے، تو وہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اعوذ باللہ کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اور جتنے اچھے کام ہیں، آپ نے کتاب پڑھنا ہے، آپ نے جوتا پہننا ہے، آپ نے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، اور جناب والا کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، تو وہاں اعوذ باللہ نہیں ہے، وہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ کا ذکر مخصوص جگہوں پر ہے، آپ بیت الخلاء جائیں تو وہاں اللہ سے جناب اللہ کی پناہ شیطان سے مانگیں، اور جناب والا اسی طرح جب آپ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ باقی جتنے بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ جوتا پہن رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، کسی کو کھانا دے رہے ہیں یا خود کھا رہے ہیں، پانی کسی کو دے رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، تو جو بھی کوئی اچھا کام آپ کریں گے اگر آپ بسم اللہ سے کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ تو لہٰذا بسم اللہ پڑھنے کے مواقع زیادہ ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کے مواقع اس کے بنسبت بہت کم ہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنا، پھر شیطان کا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کا زور نہیں چلتا، شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ پھر کس پہ چلتا ہے؟ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ فرمایا کہ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کی طرف جھکنے والے ہیں، شیطان کی طرف مائل ہونے والے ہیں، اور والذین ہم بہ مشرکون، یا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، شیطان تو اس کا دوست ہے، لہذا شیطان کا حملہ اس پہ چلتا ہے، مشرک پہ چلتا ہے، اور جو شیطان سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس پہ شیطان کا زور چلتا ہے۔ جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، مضبوط قسم کا ایمان، اور اللہ تعالیٰ پہ ہر بات میں توکل کرتا ہے، شیطان کا زور اس پہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، شیطان کا زور نہیں چلتا، اور اللہ پہ توکل کرنے والوں پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اور چلتا تو کس پر ہے؟ جو شیطان کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو شیطانی قسم کے خیالات رکھتے ہیں، جو شیطانی قسم کے ذہن رکھتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو شیطان کا زور ان پر چلتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کا اتنا زور چلتا ہے کہ کبھی ان کا سر وہاں جھکاتا ہے، کبھی وہاں جھکاتا ہے، کبھی وہاں جھکاتا ہے، کبھی اس کے در سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس کے در سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس کے در سے مانگ رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ شیطان ان کو ذلیل کرتا ہے، ہر جگہ پہ شیطان ان کو سجدے کرواتا ہے، ہر جگہ پہ شیطان ان کے سر کو پست کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں، شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں ایک اور موضوع کا آغاز ہوا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات احکام ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک حکم ارشاد فرمایا، صادر فرمایا، اس پہ عمل ہوا، اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا۔ پھر جیسے جیسے آگے بڑھے اور حالات تبدیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے ذریعے سے دوسرا حکم نازل فرمایا، پہلے والے حکم کو منسوخ فرما دیا۔
اور اس حکم کو گویا کہ بدل دیا، اس لیے کہ اب حالات اس کے علاوہ ہیں اور دوسرے حالات ہیں۔ تو اس میں جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے تھے، آپ کو جناب والا غلط تانے دیا کرتے تھے کہ یہ آیت کو خود بدلتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پہلے پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ حکم دینے والا ہوں، تو پہلے وہ حکم کیوں نہیں دیا؟ تو یہ شیطانی قسم کے خیالات اور ذہن تھے جس کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ اس کا آپ کے لیے بہت آسان لفظوں میں آسان الفاظ میں جواب یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بیماری میں تو وہ آپ کو ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، جبکہ اس ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ بندہ 10 دن کے بعد آئے گا یہ دوائی کھا کے تو میں دوسری دوائی دوں گا، تاکہ اس وقت بیماری کی حالت کچھ اور ہوگی، اب بیماری کی حالت کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں کہ وہی دوائیں آپ کو پورا مہینہ کھلاتا رہے، بلکہ 1 ہفتے کی دوائی دیتا ہے، 5 دن کی دوائی دیتا ہے، 10 دن کی دوائی دیتا ہے، پھر کہتا ہے جناب 10 دن بعد مجھے ملنا۔ اب جب دوبارہ آپ اس ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو ان دوائیوں پہ وہ قلم نشان پھیرتا ہے، اب دوسری دوائیں لکھتا ہے۔ جن دوائیوں کو وہ اب لکھ رہا ہے وہ پہلے بھی اسے پتہ تھا کہ میں یہ لکھوں گا، لیکن وہ اس ٹائم نہیں لکھتا، اس لیے کہ اس ٹائم لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ تو اسی لیے اس ڈاکٹر کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ بعد میں کیا کرنے والا ہوں۔ تو پہلے جس بندوں کی جو حالت تھی اللہ تعالیٰ نے ان حالت کے مطابق ایک حکم کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد جب انسانوں کی حالت بدل گئی، وقت بدل گیا، تو ماحول بدل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے اس پہ نشان پھیر کر دوسرا حکم دے دیا کہ اب یہ حالت ہے، اب تم یوں کرو۔ تو یہ اتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے۔ آپ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جب دوائی دیتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، وہ بعد میں ان چیزوں کو خود بدلتا ہے، اور یہ بدلنا اس کے علم میں ہوتا ہے کہ میں بعد میں بدلوں گا، لیکن وہ پہلے آپ کو نہیں بتاتا کہ 10 دن کے بعد آؤ گے نا تو میں فلاں چیز لکھ کے دوں گا، فلاں دوائی لکھ کے دوں گا، فلاں گولی لکھ کے دوں گا۔ وہ آپ کو نہیں بتاتا اس لیے کہ آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں۔ اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے مطابق وہ آپ کو دوائی دے چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ابتدائی ایام کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، اس کے بعد جو حالات آئے، جو معاملات ہوئے، اللہ رب ذوالجلال نے جب مناسب سمجھا، اس کی حکمت مکمل ہوئی کہ اب یہ حکم ہونا چاہیے، تو اپنے گزشتہ حکم کے بجائے ایک اور حکم نازل فرمایا کہ اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اب جب پہلے جناب شراب کے حکم ناجائز ہونے کا، حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، تو لوگ جناب اور تو عبادت کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، لیکن جب شراب کا حکم نازل ہوا کہ اب حرام ہو گیا ہے، تو اب جناب والا بالکل حرام ہو گیا ہے کہ اس کے پینے پر تو جہنم کی سزا ہے، اور اس کے پینے سے ایمان کو خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں حکم نہیں دے دیا؟ پہلے ہی کیوں نہیں شراب کو حرام قرار دے دیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، پہلے کے حالات کچھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کے مطابق جو ہے احکام نازل فرمائے۔ جب ایمان مضبوط ہوا، عمل کرنے کا جناب جذبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اب یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی ختم کرو۔ بندوں نے کہا لبیک، لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، شرابیں جناب وہ انڈیل دیں، روڈوں میں گرا دیے، نالوں میں گرا دیے، اس لیے کہ ان کا جناب اس وقت مائنڈ بن چکا تھا، ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم، سخت قسم کا حکم آیا، تو اس پر بھی وہ ایمان لانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کب کیا نازل فرمائیں گے۔ قالوا انما انت مفتر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تو افترا کرتا ہے، تو غلط بیانی کرتا ہے، پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے۔ فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، یہ اکثر لوگ مشرک اور کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ خود اس بات سے لا علم ہیں، جاہل ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتوں کو اور حکمتوں کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا قل، میرے پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ یہ میں اپنی طرف سے آیات بنا بنا کر نہیں لاتا، تمہیں نہیں سناتا، بلکہ یہ تو جبریل امین روح القدس لے کر آتے ہیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق کی سچائی کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ تم ایمان والے اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہو جائیں، ان کے لیے ہدایت ہو اور ان کے لیے خوشخبری ہو۔
تو فرمایا کہ جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں، انہیں جنت بھی خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا